السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی قابض فوج نے غزہ پٹی میں خاندانوں کے خلاف مزید 7 قتل عام کیے، مزید 71 فلسطینی باشندے شہید اور 102 زخمی ہو گئے۔ ایران نے شام کے شہر دمشق میں سفارت خانے پر اسرائیل کے مشتبہ حملے کی سختی سے مذمت کی، کہا بدلہ لینے کا ہے اختیار حاصل۔ غزہ جنگ پر جو بائیڈن کی پالیسیوں کے خلاف امریکی مسلم رہنما متحد، آج وائٹ ہاؤس میں ہونے والی روایتی افطار ڈنر کے بائیکاٹ کا کیا اعلان۔ تائیوان میں 7.2 شدت کا زلزلہ، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، 7 افراد ہلاک، 700 سے زیادہ زخمی۔ شدید زلزلے کے بعد جاپان اور تائیوان میں سونامی الرٹ۔ پیش ہے اب خبروں کی تفصیل۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے غزہ پٹی میں خاندانوں کے خلاف مزید 7 قتل عام کیے، جس کے نتیجے میں 71 فلسطینی باشندے شہید اور 102 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ اکتوبر کی 7 تاریخ سے اب تک اسرائیل دشمن کی بدترین جارحیت سے 33,300 سے زیادہ فلسطین شہید اور 75,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بہت سے زخمی اب بھی ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر ہے اور ایمبولینس اور شہری دفاع کا عملہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ جنگ بندی کی کوششیں اب تک ناکام ثابت ہوئی ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اور اپیلیں بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی اسرائیل کی دہشت گردی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا کہ وہ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ کے عناصر کی موجودگی کو قبول نہیں کریں گی۔ حماس کے ایک رہنما اور سیاسی شعبے کے سینئر رکن عزت الرشق نے وضاحت کی ہے کہ حماس نے محصور غزہ کی پٹی کے لوگوں کو امداد اور ریلیف پہنچانے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں، خاص طور پر اونروا کی موجودگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کی مانیٹرنگ کے لیے کسی غیر ملکی فورس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی پر سمجھوتہ نہیں پہنچا ہے۔ ایسے ممالک کی ضرورت ہے کہ اس کی ضمانت دیں اور اس کے لیے اسرائیل کے عزم کی ضمانت دیں۔ وہ جنگ بندی کی پاسداری کریں گے، نہ کہ اس کی نگرانی کے لیے اپنے اہلکاروں کا تقرر کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی اپنی سرزمین پر کسی بھی غیر فلسطینی طاقت کی موجودگی کو مسترد کرتے ہیں۔ غزہ میں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر مروان ابو سودا نے کہا کہ اسپتال ہمیشہ کے لیے اب بند ہو چکا ہے اور اسے بحال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسپتال کی تمام عمارتیں گر رہی ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر ایک فیلڈ اسپتال کے قیام کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ الشفا ہسپتال کی اسرائیلی فوج کی طرف سے کی گئی تباہی کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انہوں نے اسپتال کے طبی عملے کے کچھ ارکان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ اندر اور باہر سے تباہی ناقابل یقین اور ناقابل بیان ہے۔ اسرائیلی بمباری سے عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ جنوری میں عہدہ سنبھالنے والے ابو سودا نے مزید کہا کہ فلسطین وزارت صحت کے مرکزی لیبارٹری مکمل طور پر جل کر راکھ بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم 180 بستروں والے اور ایک فیلڈ اسپتال کی ضرورت ہے۔ شمالی غزہ میں کمال عنوان ہسپتال کے علاوہ کچھ بچا نہیں۔ غزہ جنگ پر جو بائیڈن کی پالیسیوں کے خلاف امریکی مسلم رہنما نے آج وائٹ ہاؤس میں ہونے والے روایتی افطار ڈنر کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ غزہ جنگ پر امریکی پالیسی کے خلاف امریکن مسلم تنظیموں نے بطور احتجاج وائٹ ہاؤس کے باہر افطار تقریب کا اہتمام کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی افطار میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اور امریکن مسلم فار فلسطین بھی شامل ہوں گے۔ امریکہ میں اسلامی تنظیمیں غزہ میں اسرائیلی جنگ کے خلاف اور امریکی حکومت کی اسرائیلی حمایت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ان کا بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ غزہ میں فوری طور پر مستقل جنگ بندی پر زور دیا جائے۔ خیال رہے کہ وائٹ ہاؤس کا سالانہ افطار رمضان کے اختتام پر کیا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں افطار استقبالیہ آج ہو رہا ہے۔ افطار میں امریکی تنظیمیں کے اعلیٰ حکام اور مسلم اکثریتی ممالک کے سفراء کی شرکت متوقع ہے۔ ایران نے شام کے شہر دمشق میں سفارت خانے پر اسرائیل کے مشتبہ حملے کی مذمت کی ہے
اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی اس جارحیت کی مذمت کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے متصل خونر سیکشن پر حملہ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو نہ صرف حملے کی مذمت کرنی چاہیے بلکہ اس جارحیت کے خلاف ضروری اقدامات اٹھانا چاہیے۔ پیش ہے تفصیلات۔ ایرانی سفارت خانے پر پیر کی شام اسرائیل کے مشتبہ فضائی حملے میں ایران کے 3 سینئر ملٹری کمانڈر سمیت 7 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ البتہ حملے میں سفارت خانے کی مرکزی عمارت محفوظ رہی۔ پاکستان، سعودی عرب، UAE، قطر، عراق، اردن، عمان اور روس نے ایرانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے بیان میں کہا کہ گھناؤنے حملے کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور صہیونی حکومت یعنی اسرائیلی حکومت کو اس کے نتیجے کی ذمہ داری اٹھانا ہوگا۔ ایران نے اس بات پر زور دیا کہ جارحیت کے جواب کا وہ حق رکھتا ہے اور اس کا فیصلہ خود کرے گا کہ حملہ کرنے والوں کو کب سزا دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق شام میں تعینات ایرانی سفیر نے کہا کہ وہ سفارت خانے کی بالائی منزل پر مقیم ہے، جبکہ حملہ سفارت خانے سے متصل قونصل سیکشن کی عمارت پر کیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا کہ حملے میں فوج کے 7 مشیر ہلاک ہوئے، جن میں القدس فورس سے سینئر کمانڈر محمد رضا زاہدی بھی شامل ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے شام میں ایرانی تنصیبات اور اس کے لیے کام کرنے والے جنگجوؤں کو نشانہ بناتا آیا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اس نے ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے اب تک حملے کی ذمہ داری حالانکہ قبول نہیں کی، لیکن اسرائیلی فوجی ترجمان سے جب دمشق حملے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے 4 اسرائیلی اداروں کا حوالہ دیا اور رپورٹ کیا کہ اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ نے سفارت خانے پر حملے کے بعد شامی ہم منصب فیصل مقداد سے فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سفارت خانے پر حملے جیسے جرم کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں صہیونی حکومت کی پے در پہ ناکامیوں کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شامی ہم منصب کی جانب سے سفارت خانے کا دورہ کرنے پر ان سے اظہار تشکر کیا۔ یاد رہے کہ شام میں ایرانی سفارت خانے کو ایک ایسے موقع پر نشانہ بنایا گیا جب غزہ میں جاری جنگ پر اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کو نہ صرف عالمی دباؤ کا سامنا ہے بلکہ اسرائیل میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ تیوان میں 7.2 شدت کے زلزلے کے بعد کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، جبکہ شدید زلزلے کے بعد جاپان اور تیوان میں سونامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تیوانی حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے بعض عمارتیں گر گئی ہے، تاحال 7 افراد کی ہلاکتوں اور 700 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ زلزلہ تیوان کے مشرقی ساحل کے قریب آیا، جس کے بعد کئی آفٹر شاکس آئے جن کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے نتیجے میں سمندر میں 3 میٹر بلند لہریں پیدا ہوئی۔ اسی سبب سے تیوان اور جاپان کے سیاحتی علاقے اوکیناوا میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور رہائشی علاقوں سے لوگوں کو انخلا کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تیوان سے 110 کلومیٹر فاصلے پر واقع یوگانوکی علاقے میں سونامی پہنچ چکا ہے، جہاں 30 سینٹی میٹر تک بلند لہریں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یہ لہریں مزید بلند ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں صدور کے درمیان معاشی روابط، یوکرین اور سائبر سیکورٹی خدشات سمیت مختلف معاملات پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر چینی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا احترام اور مساوی تعاون قائم رکھنا چاہیے۔ تاہم امریکہ نے ہمارے ٹیکنالوجی کی ترقی روکی تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ تیوان معاملے ریڈ لائن ہے جو امریکہ چین تعلقات میں پیچیدگی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے لیے ہندوستان کے مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے ہندوستان میں غربت اور اس سے جڑے دیگر موضوعات پر تفصیلی بیان دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے ملک میں بڑے پیمانے پر کوشش جاری ہے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 415 ملین افراد غربت سے باہر آ چکے ہیں۔ India is at the heart of this vision. We are taking bold steps, especially in eradicating poverty. Our actions today are painting the canvas of tomorrow. It's a journey of hope, a journey of change. Over 415 million people in India have stepped out of poverty. Our mantra, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future, guides us.
India is driven by its ancient wisdom and its commitment to global well-being. And standing as a testament to this commitment is the Akshay Patra initiative. Their efforts shine as a model of hope and a template for impactful action. Today we stand on the edge of tomorrow. Mr. Narayan Murthy, Mr. Kailash Satyarthi, Mr. Madhu Pandit Dasa, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and namaskar to everybody. If I may say so, we are not just sharing a room today. We are sharing a mission to carve out a future that mirrors our highest hopes, our deepest aspirations. The United Nations Secretary General, His Excellency Mr. Antonio Guterres, said it best. This is about more than graphs and charts. It's about the laughter in schools, the first breaths of newborns, the smiles of mothers who can provide, and the pride of families living with dignity. And India is at the heart of this vision. We are taking bold steps, especially in eradicating poverty. Our actions today are painting the canvas of tomorrow. It's a journey of hope, a journey of change. And we've already made history. Over 415 million people in India have stepped out of poverty. Among the 25 countries. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। इसराइली काबिज फ़ौज ने गजा पट्टी में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ मज़ीद 7 कत्ल आम किए, मज़ीद 71 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद और 102 ज़ख्मी हो गए। ईरान ने शाम के शहर दमिश्क में सिफारतखाने पर इसराइल के मुश्तबा हमले की सख्ती से मजम्मत की, कहा बदला लेने का है इख्तियार हासिल। गजा जंग पर जो बाइडन की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिकी मुस्लिम रहनुमा मुत्तहिद, आज व्हाइट हाउस में होने वाली रिवायती इफ्तार डिनर के बाइकाट का किया ऐलान। तैवान में 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई, 7 अफराद हलाक, 700 से ज़्यादा ज़ख्मी। शदीद ज़लज़ले के बाद जापान और तैवान में सुनामी अलर्ट। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।